رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ بے پایا کرم ہے اس رب العالمین کا جس نے ہمیں اس پرآشوب اور پرفتن دور میں آج تک زندہ رکھا اور اپنے منشا کو سمجھنے کے لیے، اپنے احکام پر عمل کرنے کے لیے قرآن کریم جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں چند ایسے نفوس قدسیات کو پیدا فرمایا ہے جس کو وہ بے حد پسند کرتا ہے۔ اللہ بھی ان سے راضی تھا اور وہ بھی اللہ کی ہر تقدیر سے راضی تھے۔ کل 22 جمادی الثانی ہے۔ یہ ایسا دن ہے جس میں خلیفہ اول خیر البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت مولانا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وصال کی تاریخ ہے۔ یہ ایسا دن تھا کہ حضور کے جانشین اس دن وصال پائے اور ساری دنیا نے ان کا غم منایا تھا۔ کیوں نہ منائے؟ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والا مومن جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس دار فانی کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تو یہاں کی ہر مخلوق اس کے غم میں روتی ہے۔ اللہ کی ہر مخلوق اس کو یاد کرتے رہتی ہے۔ اللہ کی زمین اور اللہ کا آسمان اور اللہ کی زمین کا ہر ذرہ اس کی یاد میں روتا ہے۔ زمین یہ کہہ کر روتی ہے کہ میں نے ایسے مرد مجاہد کو میں نے کھو دیا جو میرے اوپر چلتا تھا اللہ کو یاد کرتے ہوئے۔ اور آسمان اس لیے روتا ہے کہ آسمان یہ کہتا ہے کہ ایسا مرد مجاہد، ایسا اللہ کا مومن بندہ میرے سائے میں چلتا تھا، اب وہ نہیں رہا۔ یہ ساری مخلوقات اپنے اس کے احسانات کو دیکھتے ہوئے غم مناتے ہیں، مگر غم بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ محبت والا غم ہوتا ہے، حاجت والا غم نہیں، ضرورت والا غم نہیں،
مطلبی والا غم نہیں، جس طرح سے ہم اپنے رشتہ داروں کے گزر جانے کا غم مناتے ہیں۔ دیکھیے آپ، بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم مطلب کے تحت غم مناتے ہیں۔ ماں باپ کے جانے کے بعد اولاد ان کے جنازے پر بیٹھ کر روتی ہے کہ ہائے میرے والد چلے گئے، میرے والدہ چلے گئے۔ اس کا غم ایک حد تک ہوتا ہے، اس کا غم مطلب کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ والدین کی اس کو ضرورت اس لیے تھی کہ وہ اس کے حق میں دعائیں کرتے تھے۔ والدین کی ضرورت اس کو اس لیے تھی کہ والدین کی طرف سے اس کو پیسہ ملتا تھا۔ والدین کی ضرورت اس کو اس لیے تھی کہ وہ اپنے خاندان میں والد کا اور والدہ کا نام لے کر جیا کرتا تھا، اس کا خاندان سلامت تھا۔ جیسا ہی ماں باپ گزر گئے، خاندان والوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کی جو صورت تھی خاندان میں دکھانے کی کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں میری ماں ہے، یہ کہنے کی اس کی صورت چلے گئی، اس لیے خاندان اب اس کو یاد نہیں کرے گا۔ اس کو یاد کرنے کی جو صورت تھی وہ صورت ہمیشہ کے لیے چھپ گئی۔ تو والدین کو جو ماں بچے یاد کرتے ہیں وہ ایک مطلب کے تحت، وہ حقیقی محبت نہیں ہوتی۔ حقیقی محبت تب ہوتی ہے جب اس نے والدین کے رہنے پر ان کی قدر کی تھی۔ اب اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مومن بندہ، ایمان والا بندہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو ساری مخلوقات مطلب کے تحت اس کو یاد نہیں رکھتی، محبت کے تحت اس کو یاد رکھتی ہے۔ فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، زمین کی ہر مخلوق اس سے محبت کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اس کا استقبال کرنے کے لیے ٹھہر جاتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک اور مومن ایمان والا ہمارے اندر شامل ہونے کے لیے آ گیا۔ اب آپ دیکھیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یہ وہ ذات والا ہے جنہوں نے ایمان لانے سے پہلے بھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہ شروع سے ہی پیدائش سے پاک و صاف تھے، ان کا نفس پاک تھا، ان کا دل پاک تھا، ان کی عادتیں پاک تھی، ان کی فطرت پاک تھی، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پاک و شفاف پیدا کیا۔ صرف یہ تھا کہ ان کو اپنے معبود کا پتہ نہیں ملا تھا، ان کو اللہ کی پہچان نہیں ہوئی تھی، ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میرا پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے، میں اس کو یاد کروں، میں اس کی عبادت کروں۔ جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے لگے تو سب سے پہلے جب لوگوں کو آپ کلمہ توحید، کلمہ حق بتانے لگے تو لوگ کہنے لگے کہ یہ کون سی نئی بات کر رہے ہیں، یہ کون سی بیجا بات کر رہے ہیں، ہمارے تو اتنے معبود ہیں، 365 معبود ہمارے ہیں، اور یہ ایک خدا کی دعوت دے رہے ہیں، ایک معبود کی دعوت دے رہے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں میں ایک نئی بات معلوم ہوئی، لوگ حیرت کرنے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آقائے دو جہاں نے کہا کہ اے ابو بکر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کیا جھوٹ بول سکتا ہوں؟ تاریخ گواہ ہے، سیرت گواہ ہے کہ آقائے دو جہاں کی کل زندگی منافقین اور مشرکین اور کافرین سارے مل کر گواہی دیتے ہیں۔ حضور کے اعلائے کلمت الحق سے پہلے بھی یہ گواہی دیتے تھے، حضور کو کوئی نام سے نہیں پکارتا، کوئی کہتا صادق،
کوئی کہتا امین، کوئی کہتا محمد، کوئی کہتا سچا امانت دار، وعدے کو پورا کرنے والا، یہ ناموں سے، یہ القابات سے مشرکین اور کفار ان کو پکارا کرتے تھے۔ سب کو معلوم تھا کہ زمین آسمان ایک ہو سکتا ہے، زمین آسمان کی جگہ جا سکتا ہے، آسمان زمین کی جگہ آ سکتا ہے، پانی آگ میں مل سکتا ہے اور آگ پانی میں مل جا سکتا ہے، مگر محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ یہ ان کو معلوم تھا۔ یہ معلوم رہنے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آقا کہنے لگے، اے صدیق بتاؤ، کیا میں جھوٹ بول سکتا ہوں؟ کیا میری بات جو ہے کیا تم اس کو نہیں مانو گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، آپ کی زبان سچی، آپ کا لایا ہوا دین سچا، سب سے پہلے میں ایمان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح سے آپ نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایمان قبول کیا۔ ایمان قبول کرنے کے بعد 12 سال اعلائے کلمت الحق کے بعد 12 سال تک ابھی کوئی عبادت فرض نہیں ہوئی تھی۔ سیرت نگاروں نے لکھا حضور کی سیرت کو کہ جب مکے میں آپ تھے، دین کی تبلیغ کر رہے تھے، جب لوگ ایمان قبول کر رہے تھے تو وہ لوگ ایمان قبول کرنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ کیا وہ اللہ کو یاد کرتے تھے یا نہیں؟ تو سیرت نگار بتاتے ہیں، حضور کی زندگی لکھنے والے کہتے ہیں کہ حضور نے 12 سال تک ایمانیات پر محنت کی۔ جو 12 سال عبادتیں نہیں تھی، جو 12 سال روزے فرض نہیں ہوئے تھے، کوئی عبادت کی فضیلت نہیں اتری تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو صرف یہ حکم دیا کہ اب یہ جو ایمان میں داخل ہوئے ہیں، اب ان کے دلوں کو سدھارو، ان کے دل میں اللہ کا یقین پیدا کرو، ان کے دل میں میری ذات سے توکل پیدا کرو، ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی کو پیدا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی پہچان 12 سال تک صحابہ کو بتائے۔ تمہارا معبود کیسا ہے؟ وہ حاجت روا ہے تو حاجتوں کو کیسے پورا کرتا ہے؟ وہ مالک ہے تو اپنے مملوک کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ وہ محافظ ہے تو تمہاری حفاظت کیسے کرتا ہے؟ وہ رحمان ہے تو پھر تم پر مہربان کتنا ہے؟ وہ رحیم ہے تو تم پر کتنا رحم کرنے والا ہے؟ وہ غفور ہے تو وہ تمہیں کتنا معاف کرنے والا ہے؟ اللہ کی پہچان آقائے دو جہاں 12 سال تک صحابہ کو سکھائے۔ ایک جاننے والی بات ہے، آپ دیکھیے قرآن اٹھا کر، قرآن کے سورے کے شروع میں مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ ہے، یہ مکی دور میں نازل ہوا۔ پھر سورۃ البقرہ ہے، یہ مدنی دور میں نازل ہوا۔ جو بھی آپ سورت پڑھیں گے وہ سورے کو آپ دیکھیے، جس سورے کے اندر یا ایھا الذین آمنو رہے گا وہ مدنی سورہ ہے، جس سورے کے اندر یا ایھا الذین آمنو نہیں وہ مکی سورہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک صحابہ مکے میں تھے قرآن کی شروعات یا ایھا الذین آمنو سے نہیں کیا، دوسرے احکام بتائے، دوسرے چیزوں پر عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ جب ہجرت کر کے صحابہ حضور کے ساتھ مدینے کو آئے
تو اب آیتیں نازل ہونے لگی، اے ایمان والو 12 سال تک اللہ نے ایمان والے کیوں نہیں کہا؟ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ ایمان والے کہنے کے لیے اب تک ایمان مکمل نہیں ہوا تھا، ایمان پر محنتیں چل رہی تھی، دل پر یقین کی ضرورت تھی، دل میں اللہ کی ذات پر توکل باقی تھا۔ جب مکی دور ختم ہوا، مدینے میں صحابہ آئے تو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا۔ اب بتائیے، صحابہ کو اللہ نے ایمان والے کہنے کے لیے 12 سال محنت کرایا، ان کے دلوں کو دیکھا، ان کے دل کے یقین کو دیکھا، ان کے دل کے توکل کو دیکھا، ان کی دلوں کی نیتوں کو دیکھا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے کہا۔ اب ہم اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم نے صحابہ نے جس طرح سے ایمان پر محنت کی، اپنے یقین پر محنت کی، اللہ کو پہچاننے میں محنت کی، اللہ کو جاننے کی محنت کی، کیا کبھی ہم سے یہ محنت ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ ہمارا ایک ہی ہماری پہچان ہے، بس ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، ہمارا نام مسلمان کا، ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ وہ لوگ مسلمان اس لیے تھے کہ وہ اللہ کی ذات کو پہچانتے تھے، وہ لوگ اس لیے مسلمان تھے کہ آقائے دو جہاں سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، ان کو مسلمان کہا جاتا تھا۔ صرف آج ہمارا نام مسلمان ہے، ہماری حرکتیں مسلمان والی نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت دیکھیے۔ اصل مضمون اب شروع کر رہا ہوں، وقت کم ہے، کہ جب آپ ایمان لائے، آپ کے والد کا نام ابو قحافہ تھا۔ والد صاحب اور فرزند صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے، بات کرتے کرتے ایک بات چھڑ گئی۔ ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے بیٹے، اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک جنگ میں تو میری تلوار کی زد میں آ گیا تھا، تلوار کے زد میں، تلوار کے نیچے تیری گردن آ گئی تھی، ایک بار آئی، 2 بار آئی، 3 بار میں تجھے قتل کرنا چاہ رہا تھا، مگر بیٹا ہونے کی نسبت سے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ میری جو محبت ہے، میری جو شفقت ہے، میں وہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ فوراً پلٹ کر صدیق اکبر کہنے لگے، ابا حضور، آپ کہہ رہے ہیں بیٹا ہونے کی نسبت سے چھوڑ دیا، اگر آپ میری تلوار کے زد میں آتے تو میں دشمن رسول ہے سمجھ کر قتل کر دیتا۔ رسول سے بڑھ کر میرا رشتہ کوئی نہیں۔ باپ کو پلٹ کر کہہ رہے ہیں، میں رشتے ناتے نہیں دیکھتا، میں باپ ہو نہیں دیکھتا، میں بھائی ہو نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا کہ آقائے دو جہاں کا دشمن ہے، ختم کر دیتا۔ محبت ایسی ہے۔ کیا سکھا رہے ہیں وہ لوگ؟ کہ رسول کی محبت کے آگے کوئی محبت نہیں، ایمان مکمل ہی ہوتا ہے رسول کی محبت پر۔ فاروق اعظم کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں،
سرکار دو جہاں فرمائے اے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. پھر فرمائے پلٹ کر یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. اب بھی ایمان مکمل نہیں ہوا. سب کو گنائے, ایک ایک کا نام لے کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنی جان سے, اپنے ماں باپ سے بھی, اپنے بیوی بچوں سے بھی اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. سرکار فرمائے اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. یہ ایمان ہے صحابہ کا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک بہترین محبت دیکھیے حضور سے کیسی ہے. اس کے بعد ہم نتیجے پر آئیں گے. ہجرت کا موقع ہے. آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کر دی کہ اے محمد, اے میرے محبوب, تم یہاں سے ہجرت کرو, مدینہ جاؤ. سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کہے کہ ہمیں نکلنا ہے. بعض مفسرین, بعض محدثین یہ لکھتے ہیں کہ ایک ہفتہ پہلے حضور نے کہا تھا کہ اے صدیق ہمیں ہجرت کرنا ہے, اللہ کا حکم آنے والا ہے, تم تیار رہنا, میرے حکم کا انتظار کرنا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب ہجرت کی رات آئی, حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو حضور نے اپنے بستر پر لٹا دیا اور کافروں کے درمیان سے حضور ایسے نکل گئے کہ کافروں کو معلوم ہی نہیں ہوا. حضور نے اپنی مٹھی میں کنکریاں لی اور کافروں پر پھینک دیا. ان کی آنکھیں بند ہو گئی, حضور وہاں سے نکل گئے. اللہ فرما رہا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے محبوب, جو آپ نے کنکریاں ماری ہیں کافروں کو, وہ آپ نے نہیں بلکہ ہم نے کنکری ماری ہے. اللہ تبارک و تعالی جہاں بھی رسول عمل کر رہے ہیں, اللہ فرما رہا ہے رسول نے نہیں کیا بلکہ میں نے کیا ہے. پھر وہاں سے سرکار نکلے, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر دستک دے ہی رہے تھے, کھٹکا مار ہی رہے تھے, فوراً دروازہ کھول دیے. سرکار حیرت کرنے لگے کیا ہوا, تم میرے آنے کی خبر کیا تم جانتے ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ جب سے آپ نے کہا انتظار میں بیٹھو آج تک نہیں سویا, آج تک سویا ہی نہیں, میری آنکھ بند ہی نہیں ہوئی آپ کے انتظار میں. یہ خوف کرتا تھا کہ میں اگر سو جاؤں گا رسول دروازے پر کھٹکا ماریں گے تو یہ میرے لیے شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے, یہ بے ادبی ہو جائے گی. اسی لیے ہر رات میں آپ نکلنے کا حکم دیے تو جیسے ہی رات شروع ہو جاتی میں دروازے کے سامنے ٹھہر جاتا, اسی میں رات گزر جاتی, میں بستر پر نہیں جاتا. محبت کا عالم یہ ہے. اب آپ دیکھیے ایک واقعہ میں نے ابھی سنایا کہ آپ نے حضور کے لیے, حضور سے محبت کے لیے کسی کو خاتم میں نہیں لانے کا آپ نے کہا کہ باپ بھی اگر ہوتا تو قتل کر دیتا. آج ہمارے بچوں کا حال کیا ہے دیکھیے دوستو, سنت رسول کے خلاف ہمارے عمل ہے. والد ہی خود بچے کو سنت رسول کے خلاف کام کراتا ہے. سرکار فرما رہے ہیں جو مجھ سے محبت کرتا ہے, محبت کرنے والے کی نشانی ہوتی ہے
اب آپ دیکھیے کوئی سی بھی ایک بات ہے، ایک مثال کے طور پر ہمارا کوئی زمین کا مسئلہ ہے اور ہمارے سامنے اپوزیشن میں دو جنے دعوے دار ہیں زمین کے. ایک جنا کہہ رہا ہے میری ہے، دوسرا جنا بھی کہہ رہا ہے میری ہے. اب کس کی بات پختی ہوگی؟ دونوں گئے کورٹ میں، جا کر بولے کہ بھائی ہماری میری زمین ہے، میری زمین ہے. وکیل پوچھے گا بتاؤ یہ زمین تمہاری ہے، اس کا ثبوت تمہارے پاس کہاں ہے؟ ثبوت مانگے گا. جب ثبوت بتایا جائے گا، ایک کے پاس اگر ثبوت رہا دوسرے کے پاس ثبوت نہیں رہا، تو آپ بتائیے کس کے حق میں فیصلہ ہوگا؟ دلیل، ثبوت، دلیل اسی کو بولتے ہیں، ثبوت کو دلیل کہتے ہیں. کس کے حق میں فیصلہ ہوگا؟ جس کے پاس کاغذات ہے، جس کے پاس رجسٹریشن ہے، جس کے پاس زمین کے پیپرز ہے، اس کے حق میں فیصلہ ضرور ہوگا. کیوں؟ اس کے پاس دلیل ہے، اس کے پاس ثبوت ہے. جو صرف زبان سے کہہ رہا ہے اس کی بات پر یقین نہیں کیا جائے گا. کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اس کی بات اس کے لیے اس کے اندر پختی ہوگی، مگر اس کے پاس دلیل نہ ہونے کی وجہ سے اس پر یقین نہیں کیا جائے گا. یہی حال آج ہمارا ہے. محبت کا دعویٰ ہم کر رہے ہیں مگر محبت کی دلیل ہمارے پاس نہیں. محبت کا دعویٰ ہم کر رہے ہیں مگر وہ محبت کا ثبوت ہمارے پاس نہیں. لاکھ محبتیں ہو مگر ثبوت کے بغیر ہمیں جنت میں نہیں بھیجا جائے گا. اللہ ثبوت کو چاہتا ہے، محبت کے ساتھ ثبوت بھی ہو کہ میرا، اللہ فرما رہا میرا رسول تم میں ہے کا مطلب کیا ہے؟ تم میں موجود ہے. تو اللہ یہ فرمانا چاہ رہا ہے میرا رسول تو پردہ ہو گیا مگر تم میں میرے رسول کی نشانیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. تم میں میرے رسول کے نشانیاں، لباس رسول کے جیسا ہو، سونے کا طریقہ رسول کے جیسا ہو، کھانے کا طریقہ رسول کے جیسا ہو، تمہارا کل عمل رسول کے جیسا ہو. اللہ یہ فرما رہا ہے تم میں میرا رسول دیکھنا چاہتا ہوں. لاکھ محبتیں ہوگی مگر ثبوت محبت کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں. ایک فلم ایکٹر سے محبت ہے ہمارے کو، مثال ہے فلم ایکٹر، انہیں ہم پہچانتا بھی نہیں ہم کون ہیں. ایسا بھی دیکھنے کو مل رہا کہ انہیں کانکی بیٹھا ہوا ہے، فلم ایکٹر کا برتھ ڈے لگا منا رہے بچے مل کے، اس کا برتھ ڈے ہے، اس کا برتھ ڈے ہے. لگانچ منا لیتے، لگانچ کھا لیتے، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی. پھر ہمارے رسول فرما رہے ہیں ایک درود تم میرے نام پر پڑھو، فرشتے تمہارے باپ کے نام سے میرے تک پہنچ جاتے ہیں، تمہارے والد کے نام سے، تمہارے نام کے ساتھ فلاں بن فلاں یہ کہہ کر فرشتہ مجھ تک درود پہنچاتا ہے. محبت رسول کا یہ عالم ہے کہ رسول سے محبت یہ ہے کہ رسول بھی ہم سے محبت کریں گے. کچھ لوگ ایسے تھے کہ رسول سے محبت کرتے تھے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جس سے رسول محبت کرتے تھے، وہ صدیق اکبر کی ذات تھی. دو چیزیں ہیں، ایک چیز کیا ہے؟ ہم رسول سے محبت کرنا، یہ تو ہمارے لیے واجب ہے، فرض کے برابر درجہ ہے کہ ہم رسول سے محبت کریں. یہ ہمارے لیے ایک شرف کی بات ہے. ہم محبت کر لینا، اس کے اندر کھوٹ پیدا ہو سکتا ہے. ہم محبت کر لینا، اس کے اندر ریاکاری بھی پیدا ہو سکتی ہے، دوسروں کی محبت بھی شامل ہو سکتی ہے. مگر جب رسول کسی سے محبت کرے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ یہی ذات ہے دوستو، یہی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی محبت کو ثابت کر رہا ہے۔ اب جس سے رسول محبت کرتے ہیں اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ قرآن کو ہی اتار دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں اس لیے کہ یہ مجھ سے راضی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ایسے نفوس قدسیات کا ذکر سننے کے لیے یہاں پر بٹھایا اور اللہ کے گھر ہم جمع ہوئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حول و قوت سے جو آیت شریف تلاوت کی گئی، اللہ آگے فرما رہا ہے ذالک لمن خشی ربا، کہ وہ ہم سے راضی تھے، ہم ان سے راضی ہیں اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، وہ ہماری خشیت میں رہتے تھے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں انہوں نے یہ شعر کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق